اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلبہ، آج ہم صفحہ نمبر 21 ادیب کی عزت، اس کے صفحہ نمبر 21 کی تشریح کریں گے۔ تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک رئیس کے ہاں کوئی تقریب ہے، اس نے حضرت قمر کو بھی مدعو کیا ہے۔ آج ان کا دل خوشی کے گھوڑے پر بیٹھا ہوا ناچ رہا ہے۔ سارے دن وہ اسی تخیل میں محو رہے، راجہ صاحب کن الفاظ میں ان کا خیر مقدم کریں گے اور وہ کن الفاظ میں ان کا جواب دیں گے، کن مضامین پر گفتگو ہوگی اور کن کن اصحاب سے ان کا تعارف کرایا جائے گا۔ سارا دن وہ ان خیالات کے لطف اٹھاتے رہے۔ اس موقع کے لیے انہوں نے ایک نظم بھی تیار کی جس میں انہوں نے زندگی کو ایک باغ سے تشبیہ دی تھی۔ سراب ہستی ان کے زور طب کے لیے زیادہ موزوں چیز تھی، مگر وہ آج رئیسوں کے جذبات کو ٹیس نہیں لگا سکتے تھے۔ دوپہر ہی سے انہوں نے تیاریاں شروع کی، حجامت بنوائی، صابن سے نہائے، سر میں تیل ڈالا۔ دقت کپڑوں کی تھی۔ مدت گزری جب انہوں نے ایک اچکن بنوائی تھی، اس کی حالت بھی ان کی سی تھی جیسے ذرا سی سردی یا گرمی سے انہیں زکام یا سر درد ہو جاتا تھا، اسی طرح وہ اچکن بھی نازک مزاج تھی۔ اسے نکالا اور جھاڑ پونچھ کر رکھا۔ سکینہ نے کہا، تم نے ناحق وہاں جانا منظور کیا، لکھ دیتے میری طبیعت ٹھیک نہیں، ان پٹھے حالوں جانا تو اور بھی برا ہے۔ قمر نے فلاسفروں کی سی سنجیدگی سے کہا، جنہیں خدا نے دل اور سمجھداری دی ہے وہ آدمیوں کا لباس نہیں دیکھتے، ان کے منہ دیکھتے ہیں۔ آخر کچھ بات تو ہے کہ راجہ صاحب نے مدعو کیا ہے۔ میں کوئی عہدیدار نہیں، زمیندار نہیں، جاگیردار نہیں، ٹھیکیدار نہیں، معمولی ایک شاعر ہوں۔ شاعر کی قیمت ان کی نظمیں ہوتی ہے۔ اس نقطۂ نظر سے مجھے کسی کے سامنے نادم ہونے کی ضرورت نہیں۔ مشکل الفاظ، تقریب یعنی کہ کوئی فنکشن تھی، اس میں مدعو کرنا یعنی کہ دعوت دیا تھا۔ خوشی کے گھوڑے پر بیٹھا یعنی کہ بہت زیادہ خوش ہونا۔ تخیل میں محو یعنی خیال میں مصروف تھے، اپنی تصوراتی دنیا میں مصروف تھے۔ خیر مقدم، استقبال، کن کن اصحاب سے یعنی کہ دوستوں سے تعارف، جان پہچان کرائی جائے گی۔ موضوع، مناسب، ٹیس، تکلیف، ناحق، فضول، پٹے حالوں یعنی کہ برے حال، نادم ہونا، شرمندہ ہونا۔ ادیب کی عزت کے اس پیراگراف میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ علاقے کے ایک راجہ صاحب نے اپنے گھر پہ رکھے ہوئے ایک فنکشن میں ادیب کو مدعو کیا یعنی کہ بلایا، ان کو دعوت دی کہ ان کے ہاں کوئی فنکشن ہے جہاں پہ بڑے بڑے لوگوں نے آنا ہے۔ تو اگر بڑے بڑے لوگوں کے بیچ میں کوئی پڑھے لکھے لوگوں کو بھی شامل کیا جائے تو راجہ صاحب اپنی پاپولیرٹی کے لیے کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا کن کن حلقے احباب کے ساتھ ہیں، تو اس قسم کے لوگوں کو پھر اس میں مدعو کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے ادیب کو بھی یہ عزت بخشی اور ادیب کو اپنے گھر فنکشن پہ بلایا۔ ادیب کو کافی عرصے بعد اس قسم کے فنکشن پہ کسی نے بلایا تھا، اس قسم کے تقریب پہ کسی نے بلایا تھا، اور وہ اس بات کے لیے بہت زیادہ خوش تھے۔ بہت زیادہ انہوں نے تیاری کی اور انہوں نے اس تقریب کے لیے یا اس موقع کے لیے انہوں نے ایک نظم بھی لکھی کہ پتہ نہیں کس قسم کے لوگ ہوں گے اور کس قسم کے لوگوں سے راجہ صاحب ان کا تعارف کرائیں گے، ان کی جان پہچان کرائیں گے۔ تو وہاں پہ اس موقع محل کے مطابق ان کے پاس کچھ اچھا لکھا ہوا ہونا چاہیے۔ تو اس موقع کی مناسبت سے انہوں نے ایک نظم تیار کر لی اور وہ خیالوں میں گم ہو گئے کہ رات کو پتہ نہیں کس قسم کا تقریب ہوگا، اور وہ اس کے لیے اچھے اچھے الفاظ اور اچھے اچھے جملے سوچنے لگے۔ اور دوپہر سے ہی ادیب نے اس کی تیاری کرنا شروع کر دی تقریب میں جانے کی، اور اس کے لیے انہوں نے دوپہر سے ہی نہانا شروع کر دیا، سر میں تیل لگایا اور شیو وغیرہ بنائی، اور
یعنی کہ ایک قسم سے ہوا کے گھوڑے پر سوار تھے. وہ بہت زیادہ خوش تھے کہ دیکھو اس وقت میں بھی لوگ مجھے یاد کرتے ہیں اور لوگ مجھے عزت سے اپنے فنکشنز میں مدعو کرتے ہیں. تو ساری تیاری انہوں نے کر لی، لیکن ان کو صرف دقت یا تکلیف یا جو بھی ان کا وہ ایک طرح سے مسئلہ تھا وہ ان کے کپڑوں کا تھا، کیونکہ ادیب کے پاس کوئی ڈھنگ کے کپڑے نہیں تھے کہ وہ کسی بھی ایسی فنکشن میں پہن کر وہ جاتے ہیں. اور صرف ان کے پاس ایک اچکن تھی جو انہوں نے پہلے کبھی بنوائی تھی، لیکن وہ بھی کافی نازک تھی اور وہ بھی اس کی بھی حالت کافی خراب ہو چکی تھی. تو ادیب کی بیوی نے یعنی سکینہ نے ان کو منع کیا کہ آپ ان کو طبیعت کی خرابی کا بہانہ کرتے اور راجہ صاحب سے انکار کرتے، نہیں جاتے، اس طرح کے فنکشن میں آپ نہ جاتے، کیونکہ بجائے اس کے کہ آپ کی عزت سے بڑھتی آپ اپنا وہ سٹیٹس دیکھیں اور اس کا یعنی کہ راجہ صاحب کا سٹیٹس دیکھیں. آج کل لوگ ظاہری نمود و نمائش کو دیکھتے ہیں، اس کو نہیں دیکھتے کہ کون سا بندہ کتنا قابل ہے. یعنی کہ پریم چند نے ہمارے معاشرے کے ایک اہم نقطے یا ایک اہم پہلو کی عکاسی کی ہے کہ ہم جب کسی کے ساتھ ملتے ہیں، کسی کو فنکشن پہ بلاتے ہیں یا کسی کے کو عزت دیتے ہیں تو سب سے پہلے یا ہم ان کے سٹیٹس کو دیکھتے ہیں، یا ہم ان کے کپڑوں کو دیکھتے ہیں، یا ہم ان کے سیٹ کو دیکھتے ہیں، یا عہدے کو دیکھتے ہیں. اس وجہ سے ہم ان کو عزت دیتے ہیں. اگر یہ سب چیزیں کسی کے پاس نہ ہو تو ہم عزت نہیں دیتے، کیونکہ ہم ظاہری نمود و نمائش کے بھوکے ہیں اور ہم زیادہ ظاہری نمود و نمائش ہی دیکھتے ہیں. اگر کسی نے اعلیٰ درجے کے کپڑے یا قیمتی قسم کے جوتے یا قیمتی قسم کے موبائل وغیرہ یا گاڑی وغیرہ یا جو بھی کچھ ان کے پاس قیمتی ہو تو ہم انہی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور انہی چیزوں کی وجہ سے ہم ان کی عزت کرتے ہیں. ادیب چونکہ کافی عرصے سے دنیا سے کٹ آف تھا اور وہ باہر لوگوں سے نہیں ملتا تھا، تو ان کو دنیا داری کا اتنا علم نہیں تھا، جبکہ ان کی بیوی جانتی تھی کہ لوگ انہی چیزوں کے بھوکے ہیں اور انہی چیزوں کو عزت دیتے ہیں. تو ادیب کو راجہ صاحب کے فنکشن میں نہیں جانا چاہیے، بلکہ ادیب کو وہاں جانے سے انکار کرنا چاہیے، کیونکہ وہاں پہ سارا کھیل جو ہے وہ نمود و نمائش کا ہے. جبکہ ادیب کا خیال تھا کہ نہیں، راجہ صاحب نے ان کی ذہانت کو، ان کی ایمانداری کو یا ان کی قابلیت کو مد نظر رکھ کر ان کو مدعو کیا ہے، اور وہ اپنے حلقے احباب میں ان کا تعارف اس لحاظ سے کرانا چاہ رہے ہیں. ہو سکتا ہے پڑھے لکھے لوگوں کی محفل ہو، تو اس وجہ سے ادیب نے ہاں کر دی اور وہ راضی ہو گئے وہاں جانے کے لیے. جب انہوں نے اپنی اچکن دیکھی اور اپنی اچکن کو انہوں نے جھاڑا، ان کو صاف کیا، تو وہ اس کی حالت انتہائی معمولی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنا دل خوش کرنے کے لیے وہ اس کو پہنا اور اپنی بیوی کو اس بات سے تسلی دی کہ آپ کپڑوں کو نہ دیکھیں، انسان کی عظمت کو دیکھیں، انسان کی قابلیت کو دیکھیں. اور جو لباس دیکھ کر لوگوں کو بلاتے ہیں، جو لباس دیکھ کر لوگوں کی عزت کرتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، اس لیے راجہ صاحب نے مجھے بلایا ہے. راجہ صاحب نے میرا لباس دیکھ کر یا میرا گھر دیکھ کر یا میرا عہدہ دیکھ کر یا میری سیٹ دیکھ کر مجھے نہیں مدعو کیا، بلکہ میری قابلیت کی وجہ سے مجھے مدعو کیا ہے. حالانکہ میں کوئی زمیندار نہیں، کوئی ٹھیکیدار نہیں، کوئی کسی بھی قسم کا عہدہ میرے پاس نہیں ہے. تو آپ اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ
جب عزت دیتا ہے تو وہ اس قسم کی چیزیں وہ نظر انداز کر دیتا ہے، کیونکہ جس طرح قرآن کی آیت ہے کہ بے شک عزت دینے والا اللہ ہے۔ ادیب کے ذہن میں یہی تھا کہ راجہ صاحب نے مجھے میرے کام کی وجہ سے مجھے عزت دی، تو اس وجہ سے ادیب نے وہاں جانا منظور کیا اور وہاں جانے کے لیے وہ تیار ہو گئے۔ سکینہ ان کی سادگی پر ترس کھا کر بولی، تم خیالات کی دنیا میں رہتے رہتے حقیقی دنیا سے بالکل بیگانہ ہو گئے ہو۔ میں کہتی ہوں راجہ صاحب کے ہاں لوگوں کی نگاہ سب سے زیادہ کپڑوں ہی پر پڑے گی۔ سادگی ضرور اچھی چیز ہے، لیکن اس کے معنی یہ تو نہیں کہ انسان بیوقوف ہی بن جائے۔ قمر کو اس دلیل میں کچھ جان نظر آئی، اہل نظر کی طرح انہیں اپنی غلطیوں کے اعتراف میں پس و پیش نہ ہوتا تھا۔ بولے میرا خیال ہے چراغ جل جانے کے بعد جاؤں گا۔ میں تو کہتی ہوں جاؤں ہی کیوں، اب تم کو کیسے سمجھاؤں؟ ہر شخص کے دل میں اعزاز و احترام کی بھوک ہوتی ہے۔ تم پوچھو گی یہ بھوک کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ یہ ہماری روح کی ارتقاء کی ایک منزل ہے، ہم اس عظیم الشان طاقت کا لطیف حصہ ہے جو ساری دنیا میں حاضر و ناظر ہے۔ جزو کل میں کل کی خوبیاں ہونا لازمی امر ہے۔ اس لیے جاؤ رفت علم و فضل کی جانب ہمارا فطری میلان ہے۔ میں اس ہوس کو معیوب نہیں سمجھتا، حالانکہ چونکہ دل میں ضعف ہے، اہل دنیا کی حرف گیریوں کا خیال قدم قدم پر دامنگیر ہو جاتا ہے۔ مشکل الفاظ، بیگانہ، اجنبی، پس و پیش، ٹال مٹول، اعتراف، ماننا، جاؤ رفت، جلال و بلندی، لطیف، نازک، حاضر و ناظر، موجودہ دیکھنے والا یعنی حصہ، دامنگیر، روشن، میلان، توجہ، ہوس و لالچ، معیوب، برا، سبیل، طریقہ، نوبت، موقع، گلا چھڑانے یعنی کہ جان چھڑانی۔ اس عبارت میں سکینہ کو ادیب پر ترس آ رہا تھا، ادیب کی سادگی پر، ادیب کی یعنی کہ دنیا سے بے خبری پر، کہ وہ اس دنیا سے اتنے دور چلے گئے ہیں کہ ان کو اس دنیا کے طور طریقوں کا علم ہی نہیں ہے۔ اس دنیا میں لوگ انسان کی ظاہری جاہ و حشمت دیکھتے ہیں، جاہ و جلال دیکھتے ہیں، ظاہری نمود و نمائش دیکھتے ہیں، تو ان کو ادیب کی یہ بات اچھی نہیں لگی اور ان کو ان کی سادگی پہ بہت زیادہ ترس آیا۔ لیکن وہ جانتی تھی کہ اگر وہ ادیب کے ساتھ مزید بحث و تکرار کرتی رہی تو وہ کوئی نہ کوئی وہ بہانہ تلاش کرے گا یا کوئی نہ کوئی سبب ڈھونڈے گا، تو اس وجہ سے انہوں نے مزید بحث کرنا مناسب نہ سمجھا، جبکہ ادیب کے بھی دل میں آیا کہ یہ جو کچھ بھی کہہ رہی ہے ٹھیک کہہ رہی ہے، کیونکہ زمانے کی نظر سب سے پہلے آپ کے کپڑوں پہ پڑتی ہے، آپ کے جوتوں پہ پڑتی ہے، آپ کے ظاہری شخصیت پہ پڑتی ہیں۔ تو اس وجہ سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں راجہ صاحب کے گھر اس وقت جاؤں گا جبکہ شام کا اندھیرا چھا جائیں، تو لوگوں کی نظریں میرے کپڑوں، میرے جوتوں اور میرے ظاہری شخصیت پر نہیں پڑے گی۔ تو اس وجہ سے انہوں نے شام کا انتخاب کر دیا۔ ساتھ میں انہوں نے اپنی بیوی کو سمجھانے کی غرض سے انہوں نے بولا کہ ضروری نہیں کہ ہر کوئی انہی چیزوں کا بھوکا ہو، بعض لوگ ہوتے ہیں جو عزت و احترام کے بھی بھوکے ہوتے ہیں، ان کو عزت و احترام کا بھی لحاظ رکھتے ہیں، کیونکہ ہماری روح کی ارتقاء کے لیے ضروری ہے کہ ہم دوسروں کو عزت دیں گے تو ہمیں عزت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعزاز سمجھ لے کہ راجہ صاحب نے مجھے مدعو کر لیا ہے۔ سکینہ نے اپنے آپ کو چھڑانے کی خاطر بولا کہ چلے ٹھیک ہے، بس جب آپ جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے آپ جائیں، لیکن یہ ہے کہ میرے پاس صرف ایک ہی آنا رہ گیا ہے جو کہ
کل ختم ہو جائے گا، اس لیے آپ زندگی گزارنے کے لیے اگر کچھ انتظام کر سکتے ہیں تو کر لیں، کیونکہ میں نے جتنی کوشش کرنی تھی وہ کر چکی ہوں۔ جیسے قرض لینا تھا میں لے چکی ہوں، اور لوگ ہمیں قرض نہیں دے رہے کیونکہ ہم لوگ واپس نہیں کریں، ہماری استطاعت اتنی نہیں ہے کہ ہم ان کو واپس کر سکیں، تو اس وجہ سے اور لوگ ہمیں قرض وغیرہ نہیں دے رہے۔ اس لیے آپ اس کا بھی کچھ بندوبست کر لیں اور کہیں سے کچھ پیدا کریں۔ تو اس پر حضرت قمر نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہو جائے گا انشاءاللہ، اخباروں کے پیسے آ جائیں گے، اور آپ فکر نہ کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، اور اللہ سب کچھ بہتر کرنے والا ہے۔ شکریہ، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ کل کچھ اور عبارات کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔